اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھی رضا پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے تنہائی سے بری، تیرے تو وصف عیب ہے تنہائی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آؤ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار علیہ تعظیم عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی محبت آپ کرتے ہیں اتنی عقیدت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آج اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ حافظ قاری محمد سہیل صاحب نے دعوت سخن دی، مجھ جیسے ناچیز کمتر انسان کو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ میں اللہ رسول کا ذکر کر سکوں، اور یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو یہ موقع نہیں عطا فرماتا۔ شاعر نے کہا تھا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت کیا، اور ہماری کیا وسعت، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس گندی سی زبان سے اللہ رسول کا ذکر کریں، لیکن امید ہے کہ کل قیامت کے دن اسی مجلس کی بدولت کل قیامت کے دن ہم رسوا ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ دین سیکھنا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، آج جو محفل ہم نے منعقد کی ہے، قرآن اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرماتے ہیں ایک علم والے اور ایک بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علم والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ علم والے غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب ایک عام انسان علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، سیراب ہوتا ہے، اس علم کو پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی مشقت ہے کہ آپ نے اس گاؤں کے اندر اس چیز کو قائم کیا ہے جو دنیا میں بھی بھلائی دے گی اور آخرت میں بھی بھلائی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے عزیزوں، انہیں کم نہ سمجھیں، یہ دکھنے میں ایک ظاہری سی دیوار ہے، یہ کمرہ ہے، لیکن حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جہاں اللہ کا گھر بنا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ گھر آسمان پر اٹھا کر جنت میں سجائے جائیں گے، اور وہی گھر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ پروردگار عالم اس کو بنانے والا فلاں انسان فلاں نے مدد کی تھی، مولا میں گواہ ہوں اور تو بھی گواہ ہو جا کہ مولا ان کے گناہوں کو معاف فرماتا نظر آ۔ اس کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ میرے عزیزوں، انہیں کم نہ سمجھیں، آج علم کی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جبکہ رسول پاک علیہ السلام پر پہلی آیت نازل ہوئی، کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو۔ اقرا کہہ کر تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا
کہ پڑھو. آج جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی سورت نازل فرمائی پڑھنے کے لیے، آج وہی قوم جو ہے پڑھائی سے سب سے زیادہ پیچھے ہے. اور یہ غلطی کسی کی نہیں، غلطی ہماری ہے. میرے عزیزو، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی انسان جب علم سیکھنے کے لیے راہ خدا میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب تک گھر نہ آ جائے اللہ اسے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مر گیا علم حاصل کرتے کرتے مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب جنت عطا فرما دیتا ہے، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے. میرے عزیزو، اس گاؤں کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو دین سے آراستہ فرمائیں. اور یہ حافظ سوئی کی محنت ہے کہ الحمدللہ یہ بچوں کو وہ دین سکھا رہے ہیں جو دنیا میں آخرت میں کامیاب کرتے نظر آئیں گے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اور وہ باپ کی قبر پر جا کر کھڑا ہو کر صرف بسم اللہ پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے رحمان بھی کہتا ہے رحیم بھی کہتا ہے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے دوں، میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دے دوں. میرے دوستو یاد رکھیں دنیا یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، آخرت میں اگر کوئی چیز آنے والی کام کی ہے تو وہ علم ہے. اسے رب نے قرآن میں ذکر فرمایا. آؤ میں اس کے متعلق کچھ ایسی گفتگو کروں، کچھ ایسی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ذہنوں کے تارے کھلتے ہوئے نظر آئے. علم کو کمزور کبھی نہ سمجھنا، کیونکہ شیطان نے رب کی بارگاہ میں قسم کھائی تھی کہ مولا میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا. رب نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی اور فرمایا شیطان تو بھٹکاتا رہے، اگر وہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں گے ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان سب سے بڑا اگر کسی کا دشمن ہے نا تو ایمان والوں کا، اور ان سے بھی بڑا اگر کسی کا دشمن ہے تو عالم ہوگا. فرماتا ہے جب فرمان ہے کہ جب کوئی عالم دین مرتا ہے تو ایک شیطان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عالم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. اور اس کو تکلیف بھی سب سے زیادہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ لوگوں کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں. میرے دوستو علم سے آراستہ ہو، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیں علم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. وہ اس طرح ہے کہ ایک اندھے انسان کو ہاتھ میں چراغ دے دیا جائے کہیں کہ سفر کر، کیا کرے گا وہ؟ ایک اندھے انسان کو اگر چراغ ہاتھ میں دے دیا تو بتاؤ اس سے مجھے اس کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز فائدہ نہیں ہوگا. وہ چراغ رات بھر جلتا رہے یا دن بھر جلتا رہے، اندھے کو یہ کیسے خبر ہوگی کہ دن ہے یا رات؟ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اگر آنکھ والا ہے اس کے سامنے چراغ رکھ دیا جائے یا ٹارچ رکھ دیا جائے اسے پتا چل جائے گا کون چیز کی جگہ ہے اور کس جگہ جانے سے ہمیں خطرہ ہے، وہ اجالے سے اس چیز کو محسوس کرتا ہوا نظر آئے گا. تو ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہم چاہے تو علم حاصل کریں. اور یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض ہے مومنوں کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. اجزاء ملت اسلامیہ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن ایک عالم تھا، میری 9 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹا تھا. میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں پر کپڑے دھونے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا بیٹا تو یہاں پر کام کرے گا اور جو ہے ہمیں رقم ادا کر دے گا تاکہ تیری جو بہنیں یتیم ہیں ان کا پیٹ بھر جائے. عزیزان ملت اسلام میں جب وہ راستے سے جاتے تو کیا دیکھا کہ راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مدرسہ بھی تھا. ان کے دل میں ایک حسرت تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر میں گھر پر پیسے کما کر نہ لے گیا تو میرے گھر والوں کا پیٹ کیسے پلے گا. روزانہ اس گھر کے آگے سے نکلتے، کبھی جاتے تو کبھی جھانک کر دیکھتے کہ کاش میں بھی اس مدرسے کے اندر چلا جاؤں اور علم حاصل کر لوں. عزیزان ملت اسلامی لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے اوپر پڑی. آپ باہر آئے، باہر آنے کے بعد فرمایا تم کیوں جھانکتے ہو؟ میں تمہیں روز دیکھتا ہوں، حسرت بڑی نگاہوں لے کر تم چلے جاتے ہو، کیا منظر ہے؟ کہا حضور میں مجبور ہوں، میری ماں نے مجھے جو ہے ایک جگہ کام پر رکھا ہے، اگر میری 2 بہنیں یتیم نہ ہوتی تو میں بھی علم حاصل
اماں نے پوچھ لیا بیٹا مہینہ ہو چکا ہے، لاؤ رقم لا کر دو. تو کہنے لگے اماں رقم تو وہ لا کے دے جو کام پہ گیا ہو، میں تو کام پہ نہیں گیا. فرمایا کہاں گیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا راستے میں مدرسہ پڑھتا تھا، میں تو وہاں پر علم حاصل کرنے لگا. ماں نے جب اتنا سنا تو ماں بھٹک گئی. ماں دوڑی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے کی طرف، جا کر بات چلانے لگی. امام صاحب بات تشریف لائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بات تشریف لائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بچے کو بگاڑتے ہو، بھلا مسلوں سے بھی کسی کا پیٹ بھرا ہے، تم نے میرے بچے کو بگاڑ دیا. تمہیں پتہ نہیں میرے گھر میں 9 بیٹیاں یتیم ہیں، یہ بچہ کمائے گا، یہ لے کر آئے گا، تب جا کر ہمارے گھر کا بھلا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اپنی گردن کو زمین پر جھکایا اور ماں بولتی رہی، ماں چلاتی رہی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے سنتے رہے، مسکراتے رہے، حتیٰ کہ ماں بولتے بولتے تھک گئی. اس کے بعد امام نے فرمایا ماں تیرا کہنا پورا ہو گیا، تیری بات پوری ہو گئی، اب میری بات سن. ماں اگر تجھے رقم چاہیے تو رقم میں ادا کر دوں گا، اس بچے کو پڑھنے دے، یہ بڑا ہی ذہین ہے، بڑا ہی عقل مند ہے، یہ ماں اسے پڑھنے دے. آپ نے فرمایا مسلوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ماں تیری رقم جو مہینے کی بنتی ہے وہ مجھے بتا، میں تجھے گھر بھیج دیا کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ماں نے جتنا کہا فرماتی میں نے بڑھ کر پیسے بتائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 درہم اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 درہم بتایا میں نے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ماں وقت سے پہلے تمہارے گھر پر جو رقم پہنچ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے کہا تو اسے عالم بنا کر کیا کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مائی تیرا بیٹا آج اگر یہ دین پڑھ دے گا تو پھر تو دیکھنا تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. کیا فرمایا؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، 20 سال گزر گئے، ایک تو نہیں 20 سال گزر گئے، امام اعظم کا انتقال ہو گیا. یہ جو ہے ابو مالک رحمت اللہ تعالی بغداد تشریف لے گئے. اس وقت ہارون رشید بادشاہ تھا وہاں کا. انہوں نے ان کے گھر پر ایک لیٹر پہنچایا، ایک خط پہنچایا، اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانے والا ہوں. کن کو؟ ابو مالک کو. کہا کہ حضور میں آپ کو چیف جسٹس بنانے والا ہوں، آپ میرے دربار میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرے، گویا میں آپ کو قاضی بنانے والا ہوں. جب یہ بات آپ نے سنی نا تو اپنی ماں کو پیغام لکھا اور ماں سے کہا مائی تو آ جا، تیرے بیٹے کی بڑی نوکری لگی ہے. رضان ملت اسلامیہ، ماں نے اتنا سنا ماں دوڑی چلی. ادھر جب بیٹے کی بات کو سنا تو ماں دوڑی چلی، بغداد تشریف لے گئی. رضان ملت اسلامیہ، ایک دن جب ماں ابھی دربار میں نہیں پہنچی ہے، ادھر ہارون رشید کی بیوی جو بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، والیوں سے محبت کرنے والی تھی، انہوں نے ایک پیالے میں حلوہ بنایا اور ہارون رشید کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ حضور آپ تناول کر لیں. ہارون رشید نے جب کھانا کھانا چاہا تو وہی ابو مالک جو ایک کونے میں تشریف فرما تھے، جو اپنے منصب پر فائز تھے، کہا حضور آئیے ہم بیٹھ کر تخت پر کھانا کھاتے. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہا آپ اٹھے اور ساتھ میں کھانا کھانے لگے. کیا دیکھا کہ اسی وقت میں آپ کی ماں تشریف لائی. جب ماں نے حالات کو دیکھا، ماں نے منظر کو دیکھا، چلانے لگی، چیخنے لگی اللہ یہ کیا ماجرا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں سنو، اس ماں نے کہا اے بیٹا آج تک تیرے استاد نے 20 سال پہلے کہا تھا اے مایا اس کو مدرسے میں پڑھنے دے، یہ تیرا بیٹا کوئی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھاتا نظر آئے گا. آج بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں، اللہ نے تجھے منصب عطا کر دیا ہے کہ تو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. فرمانے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تیرے استاد کا ہے. بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، اگر اس دن میں تجھے مدرسے میں نہ چھوڑتی
تو آج تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا، لیکن تیرے استاد نے کہا تھا ماں اسے چھوڑ دے، یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ اللہ والے ہیں جو آگے کی بھی خبر رکھتے ہیں، یہ صرف اللہ والے ہیں، میں نبیوں کی بات نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، دین کو کمزور نہ سمجھے، جب انسان دین سیکھ لیتا ہے، آج دنیا کے اندر ہر کونے ہر خطے میں نئے نئے فتنے ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نبی کے نام پر کسی کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین ایسے ایسے کلمات لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی ایسی من گھڑت باتیں سنائیں گے جو میرے حدیث سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہو، جو میرے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہو، نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ آج وہی فتنے ہر گلی ہر نگر جگہ جگہ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اگر تم علم حاصل نہ کرو گے تو اپنے ایمان کو کھو کے کھوتے چلے جاؤ گے۔ آج اگر تم علم حاصل نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دو گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان عالموں کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے، تمہارے عقیدے کی حفاظت کرے، اور کل بروز حشر قیامت کے دن یہی ایمان کی حفاظت ہوگی، عقیدے کی حفاظت ہوگی، تم سرخرو ہوتے ہو نظر آؤ گے، سرخرو ہوتے ہو نظر آؤ گے۔ میرے عزیزو، بڑا خطرناک دور چل رہا ہے۔ آج علماء کا احسان کوئی نہیں مانتا، جبکہ یہ تمہارے عقیدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سفر پہ جاتے جاتے کچھ ایسا وقت آ جائے کہ انسان موت کے قریب ہوتا ہے لیکن کوئی اسے بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہی جا رہے ہو اور گرتے گرتے ہم زمین پر گرنے والے کوئی آ کر ہمیں اٹھا دے اور کہیں کہ صاحب آج تمہاری وجہ سے بچ گیا، ہم اس کا احسان مانتے نہیں مانتے؟ یقیناً مانتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ جب بھی تم میرے گھر پر آؤ تمہارے لیے میرے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہی نا ہم کہتے ہیں کہ تیرا احسان ہے میرے اوپر، قیامت تک میں تیرا احسان نہیں کروں گا۔ میاں اس نے تو ایک بار جان بچائی، یا دوبارہ نہیں مرو گے؟ مجھے بتاؤ، دوبارہ نہیں مرو گے کیا؟ مرنا ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے فیصلہ کر دیا، اور 10 بار بچاؤ گے پھر بھی مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اصل چیز کیا ہے تو قیامت میں تمہیں جو ہے کامیاب کرے گی، قبر کے اندر کامیاب کرے گی، وہ ہے ایمان۔ کیا ہے وہ ایمان؟ اور اس کی حفاظت کون کرتا؟ ایک عالم دین، ایک محلے کا امام، وہ ہما وقت تمہیں یہ کہہ کے کر پکارتا ہے میرے دوست آؤ اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ تمہاری ایمان کی دل پختگی کے لیے رات بھر دن کتابوں کو چھانتا رہتا ہے، اور وہ تمہیں اس لیے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ تم قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ جب ہم نے اس انسان نے ایک بار ہماری جان بچائی تو ہم نے اس کا زندگی بھر احسان مانا، لیکن ہمارے محلے کا امام جب ہماری ایمان کو بچائے، ہماری آخرت کو جو سنوارے، ہم اس کا احسان نہیں مانتے۔ تو یہ بات کڑوی لگے لیکن حقیقت یہ ہم اس کا احسان نہیں مانتے۔ ہماری یہ زبانیں اس پر اس طرح برستی ہے جیسے تلوار چل رہی ہے۔ کیوں؟ کسی کے باپ کا غلام نہیں ماں؟ نہیں، کسی کے باپ کا غلام نہیں۔ اگر وہ غلام ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دین سکھا، اس لیے چاہتا تو وہ بھی کام دھندوں سے لگ جاتا، آج 1000 روپے وہ بھی کما سکتا تھا، لیکن ایک مختصر تنخواہ کے اندر وہ دین سکھاتا ہے، اس لیے یہ لوگ ہماری قوم قیامت کے دن رسوا ہوتی نظر نہ آئے۔ ہم ایمان کا احسان نہیں مانا، اس کو جائے ذلیل کرتے رہے۔ یاد رکھیں، آج کان کھول کر اس بات کو بھی سن لیں، اگر کسی نے کسی امام کی توہین اس نیت سے کی کہ وہ عالم ہے، اس نے کفر کیا، اور اگر ایک ذاتی جو ہے طور پر اس کی جو ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو یہ حرام ہے۔ ان دو باتوں کو یاد رکھنا۔ میں آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں، ایمان کوئی عام نہیں ہے، وہ ممبر رسول کا وارث ہے۔ دنیا میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت ملتی ہے، امام تو وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی وراثت کا حقدار ہوا کرتا ہے۔ اور حقدار کس وراثت کیا ہوتی ہے؟ نبی کا علم، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ میرے دوستوں، اپنے اولادوں کو دین سکھاؤ، یہ دین بڑی بہت کامیاب والی چیز ہے۔ میرے عزیزوں، محمود غزنوی بادشاہ، دیکھو آج اگر ہم اپنی اولاد کو دین تو نہیں لگائیں گے تو وہ اچک کی ہو جائے گی، تو پھر حرام حلال میں تمیز نہیں کرے گی۔
وہ پھر باپ ماں کے سامنے وہ زبانیں اس طرح چلائیں جیسے کینچی کپڑا کاٹتی ہو، اس طرح۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس جس اولاد سے باپ ڈرتا ہے نا اس پر کبھی رحمت نازل نہیں، اس پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو باپ اپنی اولاد سے ڈرتا ہو اس پر اللہ کبھی رحمت نازل نہیں فرماتا، فرمایا اس پر ہما وقت اللہ تبارک و تعالی لعنتیں برساتا ہے۔ لیکن ایک عالم دین جب بن جائے بچہ، دین سیکھ لے، ماں باپ کی قدر و قیمت کو سمجھ لے، تو پھر اپنی زبان کو باپ کے سامنے نہیں چلاتا، وہ ڈرتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی مجھے اس زبان چلانے کے وہ جہنم میں نہ ڈالے۔ تو باپ بیٹا ڈرتا ہے اس لیے کہ باپ کا ایک مرتبہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تمہارا باپ ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے نہیں، تو اپنے باپ کو جا کر دیکھو کہ وہ تم سے راضی ہے نہیں۔ میرے عزیزوں، دین سیکھیں اور اپنے اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئے۔ یہ نصیحت میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کوئی مقرر صاحب نہیں ہوں، میں آپ کے درمیان بس اللہ رسول کی باتیں سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ محمود غزنوی بادشاہ کا دور ہے، ایک لڑکا ہے جسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن رات وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جو چوراہے پر بلب جلا کر جو ہے پڑھ لیا جائے یا گھروں کے اندر لائٹ لا کر پڑھ لیا جائے، وہ دور چراغوں کا تھا، غربت کا بڑا دور تھا۔ وہ بچے کے اندر دین میں تو بڑی شوق سے پڑھتا تھا، رات کو بڑا ہی بے چین ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ رات کو اس کو پڑھنے کے لیے کوئی سامان نہیں ملتا۔ اسی دور میں ایک بنیا تھا جو گہرے دین سے تعلق رکھنے والا تھا، ہندو تھا وہ۔ اس نے اس بنیے کے پاس جا کر کہا کہ یہ جو تو چراغ جلاتا ہے نا اپنی دکان کے پاس، اسے رات بھر جلنے دیا گیا۔ بنیے نے کہا ایسا کیوں؟ فرمایا کہ کہنے لگا کہ رات بھر اگر تو چراغ جلائے گا تو میں تیری دکان کی حفاظت کروں گا اور میں پڑھ بھی لیا کروں گا۔ تو بنیا مان گیا، ٹھیک ہے۔ اب بنیا بڑے چالاک ہوتے ہیں، پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ ایک سال گزر گیا، وہ بچہ علم حاصل کرتا رہا۔ ایک سال کے بعد جب بنیا نے حساب کیا نا تو اس کا تیل کا خرچہ جوڑا تو کافی زیادہ ہو گیا۔ تو اس نے بنیا نے بچے سے کہا کہ آپ نے جو ہے باہر چراغ نہیں جلاؤں گا، بہت جلا دیا میں نے، اور تو نے بہت پڑھ لیا، آپ نے چراغ نہیں جلاؤں گا، تجھے پڑھنا تو تیرا دوسرا انتظام کر۔ بچے نے اتنا سنا تو مایوس ہو گیا، گھر آیا بے چینی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں، اس حیثیت سے کہ میں اب کس طرح پڑھوں گا، میرے پاس تو کوئی ساز و سامان ہے نہیں، میرے پڑھنے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی جستجو میں اس کی نیند لگ گئی۔ اب اس کے مقدر جگہ عزیزو، مقدر جگہ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سویا، خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں روتے ہو، رونے کا سبب بتا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، آپ کے دین کو حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ رات کو جب جی کرتا ہے پڑھنے کا تو کوئی ساز و سامان نہیں ملتا کہ جس سے اجالا کر کر روشنی کر کر میں پڑھ لوں۔ یا رسول اللہ بس اسی جستجو میں میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کسک رہتی ہے، کاش رات کو بھی کوئی سامان مل جاتا پڑھنے کے لیے تو میں دین کو حاصل کرتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، غم نہیں کھاؤ، جاؤ بادشاہی وقت کے پاس جاؤ، محمود غزنوی کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بچہ کہتا یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں اس کے پاس اور جا کر اس سے کہوں گا تو وہ کس طرح میرا انتظام کرے گا، وہ تو مجھے للکار کر بھگا دے گا۔ میں ایک ادنا سا انسان، میں ایک ادنا سا بچہ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جا کر کون سا وعدہ کروں گا جس بانے کے عوض وہ مجھے جو ہے چراغ دے دے گا یا پڑھنے کے لیے روشنی عطا کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس جانا اور اسے چراغ طلب کرنا، روشنی کے بارے میں سوال کرنا، وہ دے دے تو ٹھیک، ورنہ اس سے کہنا مان جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے کہنا کہ تو روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کیا فرمایا 5000 مرتبہ تو روزانہ رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، کچھ دنوں سے تو نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ جا کر اس سے کہنا، بچے نے رات تو نکالی، صبح جیسے ہی نمودار ہوئی اٹھا اور بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ میرے لیے پڑھنے کا انتظام کر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں کروں میں تیرے لیے پڑھنے کا انتظام؟ کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیسے مانوں کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟
عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت اس بچے نے کہا تیرا مامون رہا ہے کچھ پڑھنے کا؟ کہاں میں پڑھتا ہوں؟ بتا کیا پڑھتا ہے؟ کہاں میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آج رات یعنی تو نے کئی راتیں سے مسلسل گزاری تو رسول پاک علیہ السلام پر تو نے درود نہیں پڑھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور کہنے لگا ہاں یہ بات تو صرف میرے اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ تجھے یقیناً کیسے معلوم پڑی؟ فرمایا میرے خواب میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور میں نے تو مجھے بھیجا ہے کہ میمون گنج نبی سے کہنا کہ میرے لیے چراغ کی روشنی کا انتظام کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے دربان کو بلایا اور کہا کہ جو اس کی جو ہے پڑھنے کے اندر جو چیز میسر ہو جاؤ اسے لے جاؤ، اسے تمام چیزیں سونپ دو، کیونکہ یہ کوئی عام انسان کا جو ہے قصیدہ لے کر میرے پاس نہیں آیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میرے پاس لے کر آیا ہے۔ دوستو، علم میں وہ برکتیں ہیں، علم میں وہ طاقتیں ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام خود جو ہے ہمارے لیے جو ہے پڑھنے کا انتظام بناتے ہوئے نظر آئے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچیں، ہم آج اگر یہ علم نہ ہوتا ہم جو ہے گمراہ ہوتے نظر آتے، علم نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے پریشان حال میں ہوتے اور اپنے دین کو چھوڑ کر ہم پتھر کو پوجتے، یقیناً یہی حال ہوتا۔ وہ کہتا ہے نا علم کی برکت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ملک کا ایک بادشاہ عبد الملک بن مروان، عبد الملک نام تھا اس کا، اس کے بعد ایک یہودی آیا اسی علاقے کے اندر، اور آنے کے بعد اس نے کہا اگر کوئی میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے تو میں اس کا دین اختیار کر لوں گا، اور اگر کسی نے میرے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اسے پھر میرا دین قبول کرنا پڑے گا، اسے میرا دین قبول کرنا پڑے گا۔ کئی علماء کو اس نے سوال کیے، کئی علماء نے سوال کے جواب نہ دے سکے، عبد الملک کے جو ہے دربار میں گیا اور جا کر کہا کہ کوئی میرے ان 3 سوال کا جواب دے دے تو میں اس کے دین کو قبول کر لوں گا، اور اگر ان 3 سوال کے جواب نہ دیے تو تمام کو پھر میرا دین قبول کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا ایک شخص ہے جو ان 3 سوالوں کا جواب تمہیں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کہا کون ہے؟ کہا جاؤ کوفہ کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، جسے اللہ نے وہ دین عطا فرمایا ہے کہ وہ کیسا ہی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے وہ پل بھر میں مسئلوں کو حل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ جناب سنیں علم کی کیا طاقت ہے۔ ایک قاصد کو جو ہے لیٹر لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد کہا کہ ایک شخص نے اس طرح کے 3 سوال کیے ہیں اور اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ محل کے اندر تشریف لائے، لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ کس کے سوال ہے؟ کہا ایک یہودی ہے۔ یہودی کو سامنے بٹھایا گیا، یہودی بادشاہ کے تخت پر جا کر بیٹھا، امام اعظم ابو حنیفہ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس یہودی نے سوال کیا، امام اعظم نے فرمایا بتا تیرے 3 سوال کون سے ہیں؟ اس نے پہلا سوال کیا بتاؤ اللہ سے پہلے کون سب سے، اس نے پہلا سوال کیا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور آپ ہم جیسے ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ مجھے یہ میرے پہلے سوال کا جواب دو کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم کو اللہ نے وہ ذہن عطا فرمایا تھا، وہ قوت عطا دی تھی کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ ذہن ایسا اتنے عقل مند تھے۔ امام اعظم نے فرمایا پہلے تو یہ بتا اس سوال کرنے والا کس طرح ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا مانگنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ مانگنے والا اوپر چڑھ کر بیٹھے اور سوال جو ہے دینے والا جواب دینے والا نیچے آ کر جواب دے؟
کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سوال کرنے والا اوپر بیٹھے کہ مجھے کچھ دے دو، اور دینے والا زمین پر بیٹھا رہے؟ یہ تو خلاف عرضی ہے، یہ تو تقاضے کے خلاف ہے۔ گویا تو نیچے اتر کر آ، میں اس تخت پر جا کر بیٹھوں گا کیونکہ میں تجھے دینے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تجھے سوال کا جواب دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ یہودی تخت سے نیچے اترا، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پر تشریف لے گئے، تخت پر لے جانے کے بعد فرمایا ہاں اب بول تیرا سوال کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اب بول تیرا سوال کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک عالم سے ایک یہودی کو ذلیل کروا رہا ہے، ایک یہودی کو ذلیل کروا رہا ہوا، اس طرح کے اوپر بیٹھا تھا تخت پر، جو اسے زمین پر لا دیا، اور جو زمین پر بیٹھا تھا اللہ نے اسے تخت سے نواز دیا۔ فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم سے ایک یہودی کو ذلیل کروا رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب تو دے دیا، اب دوسرے سوال کا جواب دو۔ فرمایا کیا سوال کرو؟ فرمایا رب سے پہلے کون تھا؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ ہاں آتی۔ فرمایا 1 سے 10 تک گن۔ اس شخص نے 1 سے 10 تک گنا اور فرمایا اب 10 سے واپس پیچھے پلٹ کر آ اور گنتا رہے۔ اس نے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پر آ کر رک گیا۔ فرمایا اس سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا 1 سے پہلے کیا؟ کہا کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا رب سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، رب عدم سے اور عدم تک رہے گا، رب سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، رب ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ اب 2 سوال میں تمہیں پھنس گیا، تیسرا سوال اور مشکل پوچھوں گا، امام اعظم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس نے تیسرا سوال فرمایا، تیسرا سوال کیا، بتاؤ اس وقت اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ اس وقت اللہ کدھر دیکھ رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلام، امام اعظم ابو حنیفہ ذہنی انسان، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، کہا کہ ایک چراغ لے کر آؤ۔ ایک چراغ منگایا گیا، منگانے کے بعد اس مجلس کے اندر رکھا گیا کہ بولا سب چراغ بجھا دو، جتنے بھی چراغ ہیں سب بجھا دو، اس چراغ کو جلاؤ۔ سب چراغ بجھا دیا، اس کے بعد اس چراغ کو جلایا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا اس چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ کیا فرمایا؟ اس چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی روشنی تو چاروں سمت ہے، ہر سمت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر سمت دیکھتا ہے۔ جس طرح یہ چراغ ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی ہر طرف نظر رکھتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت وہ یہودی اٹھا اور امام اعظم کے قدموں پر جا کر گرا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ میاں ہمارے سامنے یہ سوال آئے تو بوکھلا جائے، لیکن یہ علم ہے کہ جب انسان علم کے اندر گھستا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا تھا، اس کے ذہن کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی، ایک فاضل، ایک محدث، ایک مفکر، جب یہ اسٹیج بڑھتی جاتی ہے نا تو اللہ انہیں اور کبھی علم عطا فرماتا نظر آتا ہے۔ تو یہ علم ایسی چیز ہے جو ایک عام انسان میں اور پڑھے لکھے انسان میں ممتاز انسان کو کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل کرم ہے کہ پروردگار عالم نے آج کو ہر جگہ عالم کو پیدا فرما دیا۔ اب مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دو، اب عالموں کی نہیں سنو گی تو کون کی سنو گی؟ کیا نبی نازل ہوں گے؟ اب نہیں، نبیوں کا دور ختم ہو گیا، اب کوئی وحی لے کر تمہارے پاس نہیں آگا۔ اب جو کچھ ہے یہ عالم دین ہے، یہ ہمارے گاؤں کے امام ہیں، ان کی سنے اور اپنے بچوں کو دین کے لیے رغبت دلائیں۔ میرے عزیزو، علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی موت پر عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، رات چھٹتی ہے، اور جس طرح سورج نکلتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے انسان کے لیے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کون سی چیز کہاں کھڑی ہے، اسی طرح جب کوئی انسان علم سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ہر چیز میں تمیز پیدا کرنے لگتا ہے۔ وہ ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار، قرابت، گویا کہ ہر انسان میں تمیز کرتا ہے، وہ حرام حلال ہر چیز میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے۔ تو علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان سیکھ لے گا تو اپنے دل کو منور کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس منور کی برکت یہ ہوگی کہ انسان
غلط کام سے بچے گا، حرام کاری سے بچے گا، زنا خوری سے بچے گا، تو دل اس کے دل کے اندر رہے گا، اور اسے خوف خدا بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک آخری بات کر سب تھوڑا تھا، علم ہم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا، ہمارے علماؤں نے بڑی مشکل سے دین کو حاصل کیا ہے۔ علامہ باقی الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوا، کس کے پاس؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں کا منظر یہ لگا، میں جیسے بغداد میں پہنچا تو دیکھا کہ امام صاحب کا تو مدرسہ بند پڑا ہے، میں بے چین ہو گیا، میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے یہ کیا دیکھا کہ استاد محترم کا تو مدرسہ ہی بند، اور آپ نے گھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ امام بلخی فرماتے میں نے گھر نہیں دیکھا، اور جب امام احمد بن حنبل کے متعلق کسی شخص سے پوچھتا نا تو کوئی ان کا گھر کا پتہ نہیں بتاتا۔ میں نے اس لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو گھر کے اندر قید کروا دیا، کیونکہ جب عالم آواز اٹھاتے ہیں نا تو بادشاہ کو خوف رہتا ہے کہ پوری عوام ان کے پیچھے چلتی نظر آئے اور ہمارا تختہ پلٹ کر دے گی۔ کیوں؟ جب ظالم جو ہے بادشاہ ظلم کرتا ہے اس وقت عالم جو ہے حقانیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل نے آواز اٹھائی، ظالم نے کیا کیا کہ امام احمد بن حنبل کو گھر کے اندر بند کر دیا اور درباروں کو اپنے ارد گرد کھڑا کر کے کہا گھر سے نہیں نکل سکتے، اگر گھر سے نکلے تو ان کا جو ہے کام تمام کر دینا۔ اجزاء ملت اسلامیہ وہ آنے کے بعد امام بلخی نے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ امام احمد بن حنبل کا گھر کون سا ہے؟ تو لوگ گھر نہیں بتاتے، بہت منت کری، منت کرنے کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ میں تجھے انگلی سے نہیں بتاؤں گا، ہاں میں آنکھ کے اشارے سے بتاؤں گا، اس گھر کے قریب چل کر میں تجھے اشارے سے بتا دوں گا کہ فلاں فلاں گھر، لیکن اگر مجھے اشارے سے بتا کہ بادشاہ کے لوگوں نے دیکھ لیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ کہا اتنی تو مہربانی کر۔ آپ گئے اس شخص کے ساتھ اور گھر کے قریب جانے کے بعد اشارے سے بتایا کہ یہ گھر ہے، اب ان سے کوئی مل بھی نہیں سکتا۔ امام بلخی فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کے حلیے کو تبدیل کیا، میں اپنے آپ کو فقیر بنا لیا، میں دین سیکھنے کی غرض سے آیا تھا، میں جب تک بغداد سے نہیں جاؤں گا جب تک اللہ رسول کا دین نہ سیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کپڑے پھاڑے اور اس طرح اپنی صورت کو بنا لیا، وہ ایک فقیر جو ہے گلی چوراہوں میں پھرتا ہے۔ جزال ملت اسلامیہ فرماتے میں نے کٹورا ہاتھ میں لیا اور میں گھر گھر جاتا، لوگوں سے بھیک مانگتا، بادشاہ کے جو نوکر تھے، چاکر تھے، سپاہی تھے، وہ سمجھتا کوئی البلا انسان ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی بھکاری مانگتا رہے گا۔ جزال ملت اسلام مجھے کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا، کہتے میں ایک گھر، دو گھر، تین گھر مانگتا مانگتا امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب جاتا اور جا کر کہتا خیرات دے دو۔ امام اعظم دروازے کے قریب آتے اور جب مجھے سکہ دینے لگتے تو میں کہتا حضور میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، حضور خدا را مہربانی کرے اس 2 منٹ کے اندر میں زیادہ وقت تو آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن کچھ وقت جو ابھی آپ مجھے دینار درہم دے رہے ہیں اتنے وقت میں مجھے 2 اللہ رسول کی حدیث سنا دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں حضور مجھے صرف 2 حدیث سنا دیجیے۔ نظام ملت اسلامیہ امام احمد بن حنبل وہ سکہ دیتے، ایک کو نہیں بلکہ 4 سے 5 حدیث بتاتے، کہتے ہیں اس کو یاد کر لینا۔ نظام ملت اسلامیہ فرماتے ہیں دور گزرتا گیا، میں جو ہے ان کی بارگاہ میں فقیر بن کر حاضر رہا، حتیٰ کہ 20 سال گزر گئے۔ جب امام اعظم اب جو ہے امام احمد بن حنبل کا وقت پلٹا، بادشاہ تبدیل ہوا، مگر سے قائم ہوئے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے طرف فرمایا اور لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ جو ہے دور ذوق در ذوق میرے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن مجھے بلایا، بلانے کے بعد مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ لوگ تو آسانی سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اس وقت میرے پاس علم حاصل کرنے آیا تھا جب بادشاہ کی پہرے داری تھی،
ٹھکانے کے بعد دعائیں دے فرمایا امام احمد بن حنبل مرتی زندگی تک تجھے نہیں بھولے گا. یارو ہم نے کون سا جو خرچ کیا, ہم نے کون سے لاکھ 2 لاکھ روپے لگائے. اگر بات اسکول کی ہوتی تو میں اور مان لیتا, جو ہے لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ لگا دیتے ہیں. ہم مدرسے میں تو کوئی تم سے پیسے نہیں دیتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پروردگار نے کئی 100 مدرسے, کئی 1000 مدرسے کھول دیے, سب فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں. ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں. یہ استادوں کا کرم ہے کہ اس لائق بنا دیا کہ اللہ رسول کا دین لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں, اللہ رسول کی دین کی باتیں کر رہے ہیں. میرے دوستوں, اور سب سے بڑی غنیمت کی بات جو تم نے مدرسہ قائم کیا ہے نا, یہ بڑا ہی اس تحفہ ہے, اور اس کو جو قائم کرنے والے ہیں ان کی یہ بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آسانی پیدا فرما دے گا. ایک ابو تراب نامی ایک شخص تھا. ابو تراب مسلمان نہیں تھا, کافر تھا. وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ طالب علم جو ہے لکھ رہا تھا. اس کا لکھ رہا تھا, طالب علم جو علم حاصل کرتا وہ قلم سے لکھ رہا تھا, اس کا قلم زمین پر گر گیا. تو ترابی نامی جو شخص تھا نا کافر, اس نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس طالب علم کو دے دیا اور وہاں سے چلا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب وقت گزرنے کے بعد جب وہ وقت آخر میں آیا, یعنی وہ مرنے لگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت نصیب عطا فرما دی اور فرمایا جب وہ انسان مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے دوستو, اس نے تو اس بچے کو قلم خرید کر نہیں دیا, نہیں اپنے جیب سے پیسے لگا کر دیے. اس نے کیا کرا, ایک زمین سے قلم اٹھایا اور طالب علم کی مدد فرما دی. اور سب سے بڑی دولت کہ اللہ نے اسے کلمہ نصیب عطا فرمایا اور مسلمان ہو گیا, جنت کی سیر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے دوست, یہ گھر جب ہم نے بنائے نا تو پھر اس کا صلہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. قلم اٹھانے والے کا یہ عالم ہے, جو مدرسہ بنانے والے ہیں, مدرسے کے اندر امداد کرنے والے ہیں, اللہ ان کو کون سا مرتبہ عطا فرمائے گا یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک آخری بات لے کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میرے دوستو, یہ مال دولت دنیا کے اندر دھری کے دھری رہ جائیں گے, آخرت میں کام آئے گا. تو تم نے دنیا کے اندر کیا حاصل کیا, علم تمہیں دنیا اور آخرت میں روشن کرتا نظر آئے گا. ایک آخری بات لے کر میں ان سے ہو رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا, دیندار تھا, بڑا ہی دیندار تھا. اسے کسی نے کہا کہ قبر کے منظر بڑے خطرناک ہے, بڑے ہولناک ہے. تو اس نے کہا کہ کسی کو قبر میں سلا کر دیکھا تو جائے کہ قبر کے حالات کیسے ہیں. اگر زندہ رہا تو بتائے گا, ورنہ مر گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو ہم جو ہے رقم عطا کر دیں گے. یہ بات سن کر اس نے اپنے قاصد سے کہا کہ پورے گاؤں کے اندر جا کر اعلان کر دے کہ اگر کوئی شخص قبر میں ایک رات سوئے گا تو بادشاہ اسے اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اس کی پشت تک کھائے گی. ایک بدھو شخص تھا, اس کے پاس ایک گدھا تھا جسے سامان ڈال کر وہ جو ہے پیسے کمایا کرتا تھا. تو کچھ وہ کھا لیتا, کچھ جو ہے وہ گدھے کو کھلا دیا کرتا تھا. جب اس نے گاؤں کے اندر یہ آواز کو سنا, یہ اعلان کو سنا کہ بادشاہ اتنی دولت عطا کرے گا کہ اگر وہ قبر کے اندر باہر نکل کر آ گیا تو پوچھتے تک اس کی کھاتی رہی. کہا کہ میرا تو کوئی نہیں, نہ میرے بال ہے نہ میرے بچے, کوئی نہیں, اکیلا میں اور میرا گدھا, ہمارا تو کوئی ساتھی نہیں. زندہ رہے تو دولت ہی دولت, مر گئے تو کون سا کسی کے پیچھے چھوڑ کر جا رہے, گدھا ہے چلا جائے گا اپنے کام سے کام. وہ بادشاہ کے دربار میں گیا, جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کام کو انجام دوں. کہا کہ رزق ہے, کہا کہ میری رزق, مرا تو ٹھیک, زندہ تو پھر مالا مال. رضان ملت اسلامیہ جب وہ راستے سے آ رہا تھا, ابھی وہ راستے سے آ رہا تھا کہ ایک فقیر نے اس سے کچھ طلب کیا, ایک فقیر نے اس سے کچھ مانگا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے. یہ بیچارہ کمزور ناتوا انسان, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بادام کا چھلکا پڑا ہوا ہے, اس نے اٹھا کر اس چھلکے کو جو ہے اس فقیر کو عطا کر دیا. اس فقیر نے کہا جا اللہ تیرا بھلا کر. یہ جو وہاں سے نکلا تو بادشاہ نے کہا پھر انتظام کرو, قبر کھودو. قبر کھودی گئی. اس سے پوچھا تو اپنی رضامندی سے جا رہا, کہا میں اپنی رضامندی سے قبر کے اندر اتروں گا. رضان ملت اسلامیہ قبر کھودی گئی, لوگوں کا ہجوم ہوا, اسے قبر کے اندر زندہ دفنایا اور دفنانے کے بعد اوپر قبر کو بند کر دیا. ایک دن گزرا,
دوسرے دن جب بادشاہ کے سپاہی قبر کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے، کہا کہ زندہ ہے یا مردہ، ذرا اس سے جا کر پوچھیں، مر گیا تو کوئی بات نہیں، زندہ ہے تو کچھ بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلام، جیسے ہی بادشاہ کے سپاہیوں نے جو ہے برگے ہٹائے، وہ قبر کو کھولی، وہ انسان کسی سے بات نہیں کی، جیسے نکل کے بھاگنے لگا، اس قدر بھاگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بادشاہ کے سپاہی اس کا پیچھا کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایک جگہ پر جا کر رک گیا، وہ تھکا، اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جانے کے بعد اس سے پوچھا، تیرا بھگنے کی وجہ بتا، تو بھگا تو کیوں بھگا؟ ہم نے تجھے جس مقصد کے لیے اتارا تھا اس مقصد کو تو نے بیان نہیں کیا اور تو بھاگتا نظر آیا۔ اس نے کہا، اے لوگو، اے بادشاہ سن، یہ دنیا یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ بادشاہ نے کہا، بتا ہوا کیا ہے، تو ہمیں کشمکش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس نے کہا، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب دل پھٹ جائے گا، بتا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک چھلکے نے مجھے رات بھر قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ حال تو یہ تھا کہ میں جب تیرے پاس آ رہا تھا، ایک فقیر کو میں نے صرف کوئی دولت کے نام پر کوئی چیز نہیں دی، اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے صرف ایک جو ہے بادام کا چھلکا عطا کر دیا، اور بادام کا چھلکے کا عالم یہ تھا کہ جب میرے گناہ کو دیکھے، قبر مجھے دبانے لگی، تو میں نے کیا دیکھا، وہی چھلکا میرے پیش میں آتا، کبھی قبر کو ادھر دھکا دیتا، کبھی اوپر قبر کو ادھر دھکا دیتا، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی، اس نے قبر کو مجھے مسئلے نہیں دیا۔ تو مجھے پتا چل گیا، دنیا کے اندر اگر چھلکے کا یہ عالم ہے، تو رب کی بارگاہ میں اگر دولت ہونے کے بعد لٹا دے تو پھر اس کا کیا عالم ہوتا ہے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اچھا مجھے بتاؤ، اس بادام کی چھلکی کی کیا حقیقت؟ اس بادام کی چھلکی کی کیا حقیقت؟ لیکن اس نے رات بھر اس کے قریب تک قبر کو نہیں آنے دیا، دیواروں کو دور کرتا رہا، کہا بادشاہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، میں نے ایک چھلکے سے پوری حقیقت کو جان لیا۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا نا، تو بادشاہ نے اپنے دروازوں کو کھول دیا سونے چاندی کے، اور لوگوں میں خیرات آنا شروع کر دے، کیونکہ دیندار تھا، اسے قبر کے حالات میں جاننا تھا۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی تو قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی تو قبر میں جانا ہے۔ ہم نے کون سا سامان اکٹھا کیا؟ ہاں، اگر ہم نے مدرسوں میں پیسے لگائے، ہم نے اپنے بچوں پر دین کے لیے خرچ کیا، تو پھر یاد رکھو قبر ہمیں نہیں دبائے گی۔ ہم نے کوئی عام جگہ نہیں خرچ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کی وارث ہے، اور یہ وراثت کسی عام انسان کو نہیں ملتی۔ قرآن ممتاز کرتا، کیا کہتا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ مرتبہ انسان کو مل جائے گا، وہ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، مدرسے کے اندر پہنچائیں گے، مدرسے کی مدد کریں گے، تو پھر یاد رکھو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے عزیزو، ہم جو آئے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے۔ اب ذرا آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں تو اللہ کا شکر ہے کہ غنیمت ہے یہ پروردگار عالم ان چیزوں سے نماز پر برکت، ورنہ 10-12 درہم کس کا گزارا ہوتا ہے؟ ہم نے کام بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ الحمدللہ میں نے 3 سے 4 جو ہے 2 سے 3 سال میں نے کام کیا، لیکن پھر فرق یہ ہوا کہ دین حاصل کیا، وہ کس کام کرنے جائے گا؟ بہت پیسے کمائے، لیکن پھر حقیقت اس کو چھوڑ دیا ہم نے، کیونکہ اس سے دین دور ہو رہا تھا۔ ہم نے جو پڑھا تھا وہ دین سے ہم دور ہو رہے تھے۔ آج ہم بھی کمائی کر کے پیسے کما لیں، تو یہ اتنی سی تنخواہ کے اندر ہم اپنا بھی گزارا کرتے ہیں، اور اس دین کی خاطر کہ جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھر اس کے لیے صبر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایمان کا بھی خیال رکھیں اور ان کا احسان مانیں۔ انہوں نے ہماری قبر کو بھی سنوارنا ہے، ہماری آخرت کو بھی سنوارنا ہے، کیونکہ دنیا سے اگر سب سے اہم چیز لے کر جانا ہے تو وہ ایمان دنیا سے سب سے اہم چیز ہے۔ گنہگار ہے تو سرکار کا کرم ہوگا، بخشے جائیں گے، اور بے ایمان ہے تو یہاں بھی ٹھوکیں گے وہاں بھی ٹھوکے جائیں گے، ہے نا۔
تو ہمیں ایماندار ہیں، گنہگار ہیں، گنہگار تو ہے لیکن توبہ کریں گے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میرے عزیزو، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ اور رمضان شریف آ رہا، کل تراویح شروع ہو جائے۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ہم نے جو قبرستان ویران کیے نا، میں آباد کروں، یہ ہماری بھی قیامت بننے والی ہے۔ ہم یہ حصول بالکل بھول کر بیٹھے ہیں، بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارے اپنے تو ہے نماز قبرستان کے اندر، کوئی غیر ہے نہیں نا، ہمارے باپ دادا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو میت گھر پر آتی ہے، روحیں گھر پر آتی ہے اور اعلان کرتی ہے کوئی ہمارے لیے اصلاح ثواب کرنے والا، ہمارے لیے کوئی ہے مغفرت کرنے والا۔ جب ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا تو مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، کیا ہمیں نہیں مرنا؟ ہم اگر اپنے اولاد کی دلوں کے اندر ہماری محبت ڈالیں گے اور انہیں بتائیں کہ بیٹا ہم مر جائیں تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا، تمہارے دادا انتقال کرے ان کی قبروں پر جا کر قرآن پڑھنا، ہم نے کبھی درس دیا اپنے اولاد کو؟ نہیں دیا۔ تو دین سکھاؤ گے نا تو قرآن پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو قبر پر جائیں گے، اور قبر پر جائیں گے تو رب فرماتا ہے وہ مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے تو مجھے حیات دی، اس کے بعد کو میں عذاب دوں۔ تو عزیزو اپنے بچوں کو دین سکھائے، دین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے باپ کو تاج پہنائے گا جو 70 سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے؟ فرمایا اس نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، اس نے اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ فرمایا تھا، اسی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اس میں نہ کرنا کریں، اپنے اولادوں کو جو ہے ترتیب کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑھا۔ اور رمضان کے اندر باپ کی ذمہ داری ہے، اگر پڑھنا نہ جانتا ہو تو بیٹا جو پڑھتا ہے قرآن شریف اس کے ساتھ بیٹھے اور بیٹا تو پڑھ، قرآن پڑھنا بھی سننا بھی سنت اور دیکھنا بھی سنت، اور تینوں میں ثواب ہے۔ اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تو بیٹھ جا، تیرا بیٹا ذکر کرے گا تو سنتا رہے گا، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ اور کوشش کرو، ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو شرماتے کا علم حاصل نہیں کرتے۔ وہ کسی سے ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور علم کی مقدار کتنی ہے، کب سے کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ امام آئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گود تک، تب تک چاہو علم حاصل کرتے رہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تب سے لے کر جب تک میں مر نہیں گیا میں نے تب تک علم حاصل کیا۔ اور ہماری اولاد بھی جب ہمیں دین نہیں سکھاتی تو لپنگی ہو جاتی ہے، پھر ایسے کارنامے ایجاد کرتی کہ باپ شرم کے مارے جو ہے گردن کو جھکائے گلیوں میں پھرتا ہے، کہ اولاد نے کارنامے سیکھی، باپ نے بیٹوں کا نہیں، باپ اگر اسے علم یا دین سکھاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو رائے حق اور دین پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار عالم اس رمضان کے مقدس مہینے کی برکت سے جو ہمارے مرحومین گزر چکے پروردگار عالم ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ آپ ایک جنا روزانہ جو ہے قبرستان پر جائے، گھر میں سے ایک انسان تو نہ جائے، امام بنائے، فجر کی نماز پڑھے، جا کر کھڑے ہو جائے۔ ہمارے بھی پتہ کا حال اتنا برا تھا، اللہ خیر کرے، آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ ایک دن فجر سے لے کر میں کہتا ہوں عشاء تک اتنے لوگ قبرستان کے اندر آتے ہیں۔ جمعے کی بات نہیں کرتا، میں خود فجر میں جاتا ہوں، 7 سے 8 دن روزانہ فجر کی بات جو ہے جسے سلام پڑھتے ہیں اسی قبرستان میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے کوئی رشتہ دار نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، میرے باپ دادا قبرستان میرے گاؤں میں، لیکن میرا حق یہ کہ میں ایک امام ہوں اور میرا حق ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے جمعے کے دن اتنے لوگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی تہوار سے آئے، جیسا ہمارا شب برات میں جاتے ہیں نا، اس طرح روزانہ ہمارے جمعے کا وقت وہ اپنے ہجوم لگ جاتا ہے۔ ورنہ قبرستان ایسا تھا وہ کہ لوگ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز کو تبدیل کی ہم نے، اس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ آج لوگ شوق سے جا کر بیٹھ کے 10 بندہ اپنے بیٹھ کر اپنے والدین، اپنے والدہ، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہم یہ شوق پیدا کریں گے، قبرستان جائیں گے۔ یاد رکھیں جب کوئی انسان اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے، جسے پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک تسل لیتے ہیں، ایک تسل اس کے اندر ثواب لے کر ثواب اس مرحومین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لے سکون حاصل کر،
اور تیرے بیٹے نے تیرا باپ نے فلاں نے تیرے یہ ثواب پہنچایا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ دعائیں دیتا ہے انسان. تو ہمارے اپنے گئے ہیں، مہربانی کرے ان کے پاس بھی جائیں. ایسا نہیں کہ باپ زندہ تو باپ تک نہیں، دادا تک اگر انسان کہا گیا تو وہ کب ہوگا جب اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، دین سے تعلق رکھیں. جب انسان دین سیکھ لے گا تو وہ ہر چیز کی قدر قیمت سمجھے گا. پھر اب کی بار میں دعا کروں پروردگار عالم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اب کی بار میں دعا کروں پروردگار عالم میرے بولنے میں جس قسم کی غلطی خامی پروردگار عالم سے معاف فرمائے. استغفر ربی من کل ذنب وتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.